السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، یہ ضروری اور اہم آڈیو آج 18 مئی 2025 کو بنارس کی سرزمین سے میں احباب اہل سنت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اسے ہمارے ہی چینل پہ رہنے دیں، اس کی صرف لنک کو آپ عام کریں، سنی جمعیت الاحناف یوٹیوب چینل پہ رہنے دیں، ادر چینل سے اسے اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آڈیو ہے 13 جون 2025 کو دنیا کے سب سے بڑے رافضی حسن اللہ یاری اور کلیم حنفی رضوی بریلوی عالم کے بیچ جو مناظرہ اسلام شیخین پہ ہونا طے پایا تھا اس کے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حسن اللہ یاری نے میرا چیلنج قبول کیا اور مجھے جناب عبدالرشید صاحب، جن کو بابا جان کہا جاتا ہے، تو بابا صاحب کے ذریعے مجھے یہ پابند کیا کہ میں گالی گلوچ وغیرہ نہ کروں۔ تو آپ جانتے ہیں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میں جب مناظرہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اصول اور آداب اور شرائط اور متعلقات جو بھی ضروری اور بنیادی باتیں ہیں، جس کے بنیاد پر بات آگے ٹھوس انداز میں بڑھتی ہے اور معاملہ انجام تک پہنچتا ہے، اسی انداز میں یہ کروں گا۔ تو میں نے شرائط مناظرہ کی تحریر جو 3 پیجوں پر مشتمل تھی اور جس میں سے کچھ شرطوں کے بارے میں نے بتایا کہ یہ غیر مبدل ہیں، یعنی بدلی نہیں جا سکتی ہے، اور کچھ شرطیں باہمی رضامندی سے بدلی جا سکتی ہے۔ یہ شرائط کیا آئی، حسن اللہ یاری کو اپنی موت نظر آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تک میں چھوٹے موٹے شکار کر رہا تھا، اب مجھے رافضیوں نے اور سنیوں نے مل کر شیر کی کھچار میں، شیر کے جنگلے میں ڈال دیا ہے، اب میری موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس شرائط کو پڑھنے کے بعد اپنے آپریٹر جعفر کاظمی کو بابا کے ساتھ بٹھایا۔ یہ بابا دراصل بہت مجھے بھولے بھی معلوم پڑتے ہیں، لوگ ان کو بڑی آسانی سے چکما بھی دے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا لائیو ہوا 2 دن پہلے، جو آپ نے سنا، میں نے بھی سنا۔ تو اس میں جعفر کاظمی بچنے کی کئی صورتیں اختیار کر رہا ہے۔ نمبر 1، 14 منٹ 15 سیکنڈ پہ کچھ آپ سنیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انکنڈیشنل مناظرہ قبول کیا، یعنی ہماری جانب سے غیر مشروط طریقے پر مناظرہ قبول ہوا ہے۔ اب ایک گھامڑ، جب تم نے غیر مشروط طریقے پر مناظرہ قبول کیا ہے تو اب میری شرط لگانے کے بعد شرط کیوں لگا رہے ہو؟ تمہارا انکنڈیشنل چیلنج تم نے قبول کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ میں نے چیلنج دیا، چیلنج کے بعد پھر شرائط مناظرہ اور متعلقات مناظرہ سے متعلق ضروری باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنے چینل کے اوپر 4-5 سالوں سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لنک بھیج کر، جن کی تیاری بھی نہیں ہوتی ہے، اچانک میں ان پہ نیا سوال داغ دیتے ہیں، وہ بیچارے جواب میں ہچکچاتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، تو جو غلیظ حرکتیں تم نے کی ہے، میوٹ کرنا، اگر سامنے والا غالب آ گیا تو اسکپ کر دینا، وہ سارے پروف میرے پاس ہے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اور اسلام شیخین پر تمہارے پاس کتنی دلیلیں ہیں وہ ساری ٹچی دلیلیں میں جانتا ہوں۔ تو میں نے جو شرائط میں لکھ دیا ہے، خاص طور سے شرط نمبر 2، 3، یہ غیر مبدل ہے، بدلی جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ مناظرے سے پہلے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آپ آئیے، آنے کے بعد حسن اللہ یاری کے سامنے رکھیے، کیوں؟ حسن اللہ یاری ان پڑھ ہے، اس نے میری شرطیں پڑھی نہیں۔ وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتیں ویڈیو پہ آ کے ڈسکس کرتا ہے، تو میں نے 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے، تو اس پر آ کر ڈسکس نہیں کر سکتا ہے کہ میں اس سے مطمئن ہوں یا غیر مطمئن ہوں، میرا نام لے کر کہ کلیم حنفی رضوی کی دی ہوئی شرطوں سے میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، بس اتنی بات۔ مجھے تم نے احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں مناظرے سے پہلے 2-4 دن پہلے ویڈیو پہ آؤں، پھر اس کے بعد تم انہی شرطوں میں الجھ کر رہ جاؤ، ہاں، اور پھر اس کے بعد بات کو آگے نہ بڑھنے دو۔ اگر لنک کو ٹیسٹ کرنا ہے تو میں اپنا کوئی بھی آدمی بھیجوں گا جو تم سے اسلامی موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ کوئی بھی دنیاوی معاملے میں آپ بات کیجئے، ٹیکنیکل لائن سے بات کیجئے، انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کیجئے، زوم کے حوالے سے بات کیجئے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ لنک کام کر رہی ہے۔ اور 13 کو ڈائریکٹ میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا مناظرے میں، اس سے پہلے کوئی بات نہیں۔ میں ایک عالم ہوں، ذمہ دار مفتی ہوں، میں نے اپنی تحریر، دستی تحریر اپنی مہر کے ساتھ میں، دستخط کے ساتھ میں پیش کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شاید حسن اللہ یاری کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، اگر اسے لکھنا پڑھنا آتا تو وہ باقاعدہ تحریر دیتا میری تحریر پر کہ میری جانب سے یہ شرائط مناظرہ ہے، لیکن اس نے کوئی تحریر نہیں دی۔
بہرحال ہماری یہ تحریر غیر مبدل ہے، اس پہ ہمیں کوئی ڈسکس منظور نہیں ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ 13 تاریخ کو حسن اللہ یاری سے اپنی دی ہوئی لنک پر اسلام شیخین پر مناظرہ کرنا ہے، اور وہ جو آیتیں تم پیش کرتے ہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وہ آیت دراصل ہمارے بارے میں ہے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ نفی کا مدعی دلیل دے گا، جو انکار کرتا ہے وہ دلیل دے گا۔ اسلام شیخین کا انکار تم کرتے ہو، بابا جی سے بات کرتے وقت تم نے جو غلطیاں کی ہے منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ہم نے نوٹ کی ہے۔ ایک جگہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم کہاں ان کے اسلام کا انکار کر رہے ہیں، ہم تو صرف انہیں منافق کہہ رہے ہیں، جبکہ حسن اللہ یاری نے باقاعدہ عربی میں ایک سیریز بنائی ہے اسلام شیخین کے انکار پر۔ انہیں منافق کافر کہا، انہیں مرتد کافر کہا، انہیں کافر حقیقی کہا، بہت کچھ کہا۔ وہ اسلام شیخین کا منکر ہے اور حضرات شیخین کریمین کے کفر کا اقرار کرتا ہے، یہ جگ ظاہر ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تم لیپا پوتی مت کرو۔ اور ایک جگہ بابا جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جب سے یہ معاملہ اٹھا، کلیم حنفی نے حسن اللہ یاری کو صاحب کہا اور گالی گلوچ نہیں دی، اور بلکہ حسن اللہ یاری نے کہا کہ میں تھوکتا نہیں، یہ گالی دی، تو وہاں پر یہ بابا کو معنی سمجھا رہے کہ اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ محاورہ کیسے بولا جاتا ہے۔ تو جیسے تم اپنی گالیوں کا دفاع کر کے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہو، تو جو میں تمہیں برا بھلا بولتا ہوں تو اس کا معنی بھی مجھ سے پوچھو نا، اسے گالی کیوں قرار دے رہے ہو؟ اور ابھی تو مناظرہ ہوا نہیں، بوقت مناظرہ زبان کی شستگی اور شائستگی کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی تو میں اس لعنتی ملعون کو جو چاہے بولوں۔ ہاں، کتنا خبیث آدمی ہے یہ جعفر کاظمی۔ یہ لعنتی کہتا ہے کہ لوگ ہم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ صوفی کلیم کو لے کر آؤ، صوفی کلیم کو لاؤ، ایسے گلی کوچے کے مولویوں کو ہم منہ نہیں لگاتے۔ ابے احمق الناس، احمق الناس، پہلی بات تو یہ کہ تیرا مطالعہ، تیری معلومات میرے بارے میں بہت کم ہے۔ کیا جو ویڈیو بنائے، فوٹو بنائے ہر جگہ کی، اسی کے بارے میں تو مانے گا کہ یہ جہاں دیدہ ہے اور دنیا بھر میں سفر کرتا ہے، پاپولر آدمی ہے؟ میں تصویر کشی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ بعض جگہ دھوکے سے میری فوٹو لی گئی، ویڈیو لی گئی، اور بعض جگہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اہم موقعوں پر کہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے، ان جگہوں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ عام طور سے میں ویڈیو نہیں بناتا، فوٹو نہیں بناتا۔ اب یہ کہتا انہوں نے ہماری تصویر بگاڑ کے ڈالی، میں نے اپنے چینل پہ کسی کی تصویر بگاڑ کر نہیں ڈالی۔ ہاں، حسن اللہ یاری کی ایک فوٹو کو ہم نے بلر کیا تھا تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس طرح آپ کریں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ تصویر کو بگاڑا، اس پہ کسی کتے یا سور کا منہ نہیں لگایا ہم نے، صرف بلر کیا تاکہ آنکھ، ناک وغیرہ واضح نہ ہو اور وہ تصویر پر حکایت نہ کرے، یعنی تصویر کا حکم نہ آئے۔ تو میں نے صرف بلر کیا۔ آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، بھینس وغیرہ، ہم ان کے چہروں کو بھی بلر کرتے ہیں تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے۔ اور حدیث پاک میں جو تصویر کی حرمت بیان کی گئی ہے، ہم اس کی زد میں نہ آئے، بات یہ ہے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ یہ مناظرے کا حساس مسئلہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں گے تو یہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد جو بھی اس کی فوٹو ڈالی گئی یا بابا کی فوٹو ڈالی گئی، ان کی پوری فوٹو ڈالی گئی اور میری جگہ، فوٹو کی جگہ میرا لوگو استعمال کیا گیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور رہی بمبئی کی بات، تو الحمدللہ ملک کے چپے چپے میں، اس وقت بھی میں بنارس میں ہوں تقریر کے لیے، کل میں حیدرآباد میں تھا، ہندوستان کے چپے چپے میں میری تقریریں ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ 11 ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے۔ تم کسے گلی کوچے کا مولوی اور 2 ٹکے کا آدمی، ابے احمق کہیں کے، سیدھے سیدھے بول کے کلیم حنفی سے مناظرہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی موت یاد آ رہی ہے۔ چلو میں کچھ نہ صحیح، ایک عام سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہیں چیلنج مناظرہ دیا، تم نے قبول کیا۔ اب یہ اس طرح کی ٹچی حرکتوں پر کیوں آئے؟ اور یہ جعفر کاظمی لعنتی کی آواز سننا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ کہتا 20-20 منٹ کی آڈیو بھیجتے ہیں۔ اس نے خود جب پرائیویٹ میں مجھ سے چیٹ کی تو 7-7، 10-10 منٹ کی آڈیو بھیجی۔ میں نے کہا اوہ، ذرا مختصر میں بات کیا کرو، یہ لمبی چوڑی تفصیل بیان مت کیا کرو۔ میں نے اسے خود ڈانٹا ہے۔ تو یہ لعنتی انسان، یہ ابھی اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر میری ایک تصویر لگائی جس میں میری بنیان پھٹی ہوئی ہے، میں لنگی میں ہوں، میرے بازو میں ایک صاحب ہیں، بازو میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
दरअसल 2017 में मुझ पे अटैक हुआ था। ये दुनिया को मालूम है। मैं अकेला मदरसे में पढ़ाई कर रहा था, लिख रहा था कुछ, अचानक 25-30 शरीर गुंडे आए और उन्होंने अकेला पाकर मुझ पर हमला किया। बाद में जो उनकी हालत हुई, हम तो वीडियो बनाते नहीं ना, तो सोचो ये हमला मुझ पे क्यों हुआ? हक बोलने के लिए हुआ। क्या इमाम आली मकाम और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला में ज़बह नहीं किया गया, शहीद नहीं किया गया जुल्मन? तो दीन के लिए जान देना, मार खाना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत हुसैनी है जिस पर हम अमल कर रहे हैं। तो इससे तो जाहिर क्या करना चाहता है मेरी वो फोटो डालकर? ये कुत्ते जहां भी राफजी इस तरह का मामला हो मेरी तस्वीर चिपका देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 तारीख को मेरा शूनी में बयान था, उसको रद्द करवा दिया गया। तो इसी तरह की हरकतें करेंगे, कभी सामने आकर बैठकर मुनाजरा नहीं करेंगे, टुच्ची हरकतें करेंगे। फिर ये अल्लाह यारी, राफजी, लानती, मलऊन, बदबख्ते, अजली, इबलीस का नुत्फ़े असली, ये हरामुद्दहर खबीसुल आलमीन क्या कर रहा है? मुख्तलिफ जगहों की FIR दिखा रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? FIR तो कोई भी किसी पे भी कर सकता है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची, बातों से किसी को बुरा लगा, तो वो जाकर मानहानि का दावा कर ले, FIR कर ले। तो इससे मेरे इस्लाम का इनकार कहाँ हो रहा है? मेरा इल्मी वक़ार कहाँ मजरूह हो रहा है? इससे ये कहाँ पता चल रहा है कि मैं मुनाजरा करने के लायक नहीं हूँ या मुनाजरे में हसन अल्लाह यारी का मद्दे मुकाबिल नहीं हूँ? अबे लानतियों, इन तुच्छी हरकतों से कोई मतलब नहीं है। आप खुद मुझे बताइए कि अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने, जाफर काजमी ने, जो लंदन में रहता, इतना बड़ा जाहिल है, जब मुझसे प्राइवेट में बात कर रहा था तो इसके बहुत से अरबी तलफ़ुज़ मैंने सही किए। और क्या मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह यारी मद्दे मुकाबिल को जहां अरबी में कमज़ोर देखता है, वहीं पर गलती पकड़कर सरफो नोह की चिल्लाने लगता है। 50 गलतियां तेरी मैंने पकड़ी है, तेरी वीडियो देख देख कर 50 गलतियां पकड़ी है अरबी की। बहरहाल साफ सीधी वाज़ेह बात, मैं बरेलवी मसलक की जानिब से मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, मैंने हसन अल्लाह यारी को चैलेंज मुनाजरा दिया, उसने कबूल किया। मुनाजरे की अहम और ज़रूरी जो कार्रवाई होती है उसको पूरा करते हुए मैंने शराइत पेश कर दिए हैं। और ख़ास तौर से शर्त नंबर 2, नामज़द तकफीर साबित करना, ये गैर मुबद्दल है, इसी पर मुनाजरा होगा। मैं कार्रवाई को आगे बढ़ने दूंगा ही नहीं, और अगर मुमकिन हुआ तो स्क्रीन में हाथ डाल के उसका टेटवा भी दबा दूंगा हसन अल्लाह यारी का। खबीस कहीं का, गाली देते हैं, गाली देते हैं, गाली देते। तो दूसरों को बदतमीज बोल, गली कूचे का मौलवी बोल, हाँ, उस पर मैं थूकता नहीं हूँ। और फिर उसकी तावील कर रहे हैं, नहीं थूकने का माना लिफ्ट नहीं कराना। तो फिर जो गालियां मैं देता हूँ उसकी तावील मुझसे बेहतर कौन करेगा? जो मैं तुमको बुरा भला कहता हूँ उसकी तावील मैं करूँगा। तो ये बाबा को भी इंसाफ से काम लेना चाहिए ना, कि जब तुम्हारी गालियां दुरुस्त है तो दूसरे की भी तो गालियां और सख्त कलामी की तावील वो करेगा। बहरहाल हसन अल्लाह यारी को हमने 20 तारीख तक का टाइम दिया था। अगर वो 20 तारीख तक आकर हमारी शर्तों को कबूल नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मुनाजरे की सकत ही नहीं, इसमें हिम्मत ही नहीं, इसकी औकात ही नहीं है कि ये हमारे सामने बैठकर बात करें। ये ऐसे ही छोटे मोटे लोगों को जिनका तालीमी सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ या आधी अधूरी तालीम है या कुछ उलमा से जिनका राब्ता है, उन्हीं से बहस कर सकता है। बाकायदा किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठने की इसकी औकात नहीं है। फिर जो इसकी खबीस हरकत है उसका हम इंशाअल्लाह पार्ट बाय पार्ट अपने चैनल से जवाब देते रहेंगे। अगर ये मुनाजरा नहीं करेगा तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी और कोई लाजिम नहीं है कि तुझे मुनाजरा करना ही है। तुझे मेरी शर्तें कबूल नहीं है तो मत कर मुनाजरा, लेकिन शर्तों में बदलाव नहीं होगा। ये शर्तें बहुत सोच कर समझ कर, तेरी तमाम हरकत व सकनात, तेरे अफ़आल व अमाल और तेरे गुज़िश्ता कारनामे, ये सबको बनज़रे गाइर देखने के बाद ही मैंने जो है शर्तें लगाई है। और ख़ुद कह रहा, बोले इतनी हार्ड ज़बान लिखे हैं। और एक जगह बाबा साहब ने भी पढ़ने की कोशिश की, अहादीस हसना को हवादीस हसन वगैरह पता नहीं क्या पढ़ने की कोशिश की। खैर बाबा से हमारा कोई मसला नहीं है। और बाबा ने तो साफ कहा है कि अगर कलीम हनफी से मुनाजरा तय नहीं होता तो मैं दूसरा आदमी लाकर हसन अल्लाह यारी से इस्लाम शैखैन पर मुनाजरा करवाऊंगा। हमने तो शर्तों में साफ लिख दिया, इस्लाम शैखैन तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित ही है, उसे क्या साबित करना।
ہمیں تجھ جیسے ٹچے آدمی کے سامنے ظاہر کرنا، جس پر ظاہر تو ہے لیکن مکر سے کام لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، آپ اس کو اٹھائیے اٹھ جائیں گا، ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھائیے نہیں اٹھیں گا کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ جانتا سب ہے لیکن جانتے بوجھتے یہ یہودی لعنتی رافضی، یہ انگریزوں کا پٹھو جو یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر اسلام شیخین کا، ایمان شیخین کا انکار کر رہا ہے۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری شرطوں پہ یہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا، اور میری شرطیں بالکل جائز ہیں۔ چاہے آپ کسی دیوبندی عالم کو دکھائیے، کسی اہل حدیث عالم کو دکھائیے، یا کسی پڑھے لکھے سنجیدہ اثنا عشری عالم کو دکھائیے، وہ بھی کہیں گا کہ ہاں یہ شرطیں درست ہیں مناظرے کی، ٹھیک ہے۔ یا میری شرطوں کا نادرست ہونا، تو میری شرطوں کا نادرست ہونا قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کر دے کہ یہ شرط نادرست ہے، اس کا جواب قرآن کی فلاں آیت سے ہے، فلاں حدیث سے ہے۔ ہرگز نہیں کر سکتا۔ مناظرے سے پہلے مجھے تیرے ساتھ ٹیبل ٹاک منظور نہیں ہے۔ اگر لنک چیک کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرنا ہے تو میری تنظیم کا کوئی بھی بندہ آ کر تجھ سے اس ٹیکنیکل لائن کے حوالے سے بات کرے گا، دینی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ دینی گفتگو، اسلامی گفتگو، مناظرہ تجھ سے براہ راست ڈائریکٹ 13 جون سے پہلے نہیں ہوگا۔ اگر تجھے میری شرطیں منظور ہے تو کارروائی آگے بڑھیں گی، نامنظور ہے تو کارروائی آگے نہیں بڑھیں گی۔ اور یہ جعفر کاظمی لعنتی اگر یوٹیوب کے وہاں سے یہ میسیج ڈیلیٹ بھی کر دے، کمیونٹی میسیج جو اس نے پوسٹ کیا ہے میری ایک تصویر اور FIR وغیرہ، تب بھی اس کا اسکرین شاٹ عام ہو چکا ہے۔ اور بابا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لعنتی مناظرے سے پہلے مناظرے کو روکنے کی کیسی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی کی تصویر نہیں بگاڑتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حسن اللہ یاری کے چہرے کو بلر کیا تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے، بعد میں احباب نے جب مشورہ دیا تو اس کی جیسی کی ویسی تصویر ہم نے ڈالی ہے تاکہ وہ اس کو بہانہ نہ بنائے۔ باقی کسی کی شکل بگاڑنا، اس پہ کتے بلی کا منہ لگانا، سور کا منہ لگانا، حالانکہ یہ اس سے بھی زیادہ ناپاک ہے، اس سے بھی زیادہ رذیل ہے، اس سے بھی زیادہ کمترین ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ میں اپنے چاہنے والوں کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ عبدالرشید صاحب کو بھی آپ لوگ ٹارگیٹ نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں۔ وہ بندہ ہمارے اور اس کے بیچ میں ایک ناظم کی حیثیت سے ہے۔ اگر حسن اللہ یاری کو ہماری شرطیں منظور ہے تو انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، اور نامنظور ہے تو اس سے مناظرے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور رہا شیعت کا رد، رافضیت کا رد اس عنوان سے، تو وہ اگر میں تقریروں میں نہ جا پاؤں، تقریریں تو ویسے میں بند ہی کر رہا ہوں، تب بھی انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے دلائل و براہین کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا سچا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔